ایک اور حدیث میں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارا قائم اسی دن ظہور کرے گا. ہمارا جو آخر الزمان، جس آخری دور کے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا 15 شعبان کو انہوں نے ظہور کرنا ہے. اوکے. اور اب یہ ایک اور حدیث اور بڑی مستند حدیث جس کی جو ہے وہ سند ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا. مطلب یہ پوری ایک متواتر اسناد کی حدیث ہے. تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان ضمن میں بیان فرما رہے تھے، اور بڑے ایک ان کے چہرے کے اوپر ایک خوشی اور طمانینت اور بڑے جوش میں آپ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ایسے ہوں گے، وہ یہ کریں گے، وہ یہ کریں گے. حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ ان کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا ان سلمان من اہل بیت، سلمان میرے گھر کے لوگوں میں سے ہے. حضرت سلمان فارسی پاس کھڑے تھے اور مسکرا رہے تھے. آپ مسجد نبوی میں رسالت مآب تشریف فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور مولا حسین سے یہ روایت منسوب ہے کہ انہوں نے سنا جو ہے وہ اپنا مولا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وہاں موجود تھے، اور وہ جو ہے وہ مدینے میں جس وقت امام حسین پاک چھوٹے تھے مولا علی سے، یہ پوری روایت ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ موجود تھے، جس کی روایت کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بڑوں سے، یعنی میں نے سنا امام باقر سے، انہوں نے سنا اپنے والد مولا زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے والد مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی اتنی متواتر اور مستند سند. صحیح. اور حضرت سلمان فارسی مسکرا رہے تھے تو آپ نے فرمایا جو ہے وہ رسالت مآب نے روکی اور پوچھا سلمان کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی حکمت دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. تو رسالت مآب نے جو ہے وہ کہا کہ ان کو بھی بتاؤ. تو فرمایا یا رسول اللہ میں اس بات پہ جو ہے وہ سوچ رہا ہوں کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں یہ آپ کے علاوہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، مجھے لگتا ہے آپ نے تشریف لانا ہے. اب اس کا جواب ہاں ہوتا تو ہم مان لیتے. رسالت مآب نے اس کا جواب ہاں میں نہیں دیا. کلیئر ہو گئی پھر بات. ٹھیک ہے، رسالت مآب نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے آنا ہے، نہیں، رسالت مآب نے خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد دوسری گفتگو شروع کر دی. اس گفتگو کو یہیں روک دیا. یہ وہاں سے ہمیں کلیئرٹی ملتی ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں، کس قسم کی پرسنالٹی ہوگی، کتنی بڑی طاقت ہوگی، آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے. اچھا بے شک ایسے. اب مولا حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے ہیں مولا امام مہدی علیہ السلام جو سامرا میں پیدا ہوئے، ان کے ظہور کا دن کیا ہے؟ 15 شعبان، جو غیبت کبریٰ میں ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو غیبت کبریٰ میں ہے وہ دنیا میں، ظاہری دنیا میں 15 شعبان کو تشریف لاتے ہیں. مطلب یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی کہ جو امام مہدی علیہ السلام ہے ان کا ظہور بھی 15 شعبان 15 شعبان. اس لیے 15 شعبان مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی منسوب ہے. اب کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ میں بیٹا سیدھی سی بات ہے، میں کوشش کرتا ہوں میں فرقوں والی بات نہ کروں، لیکن کچھ حقیقت ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر سے محبت کیے بغیر نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، نہ کچھ اور ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے محبت نہیں ہے، ان کے گھر سے وفاداری نہیں ہے، جو مرضی کر لے کچھ نہیں ہو سکتا. بے شک ایسے ہی. ٹھیک ہے. اب رسالت مآب نے بار بار متواتر سے کتاب الفتن بھری پڑی ہے، اور کتاب الفتن چھوٹی کتاب نہیں ہے، یہ ان حدیثوں کا مجموعہ ہے جو آخری دور میں جو ہونا ہے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے ان کے ارد گرد جو ہونا ہے اس کی ساری ہے. اور یہ بہت بڑی موٹی اور بڑی اہم ترین کتاب ہے کتاب الفتن. اس میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، آخری دور کے بارے میں، مختلف واقعات کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے، اور یہ بہت بڑی، اس کو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا، اس میں یہ سارا کچھ موجود ہے. اور یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ دیتا ہے. بیٹا اللہ ہر وقت اپنے بندوں کی طرف توجہ دیتا ہے، لیکن جو جملے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاص شان، خاص جلال اور خاص جو ہے وہ رحمت کے ساتھ دنیا میں آتا. سبحان اللہ. اب ایک چیز سمجھو، دیکھو سورج بھی ہمارے ارد گرد ہے نا، سورج تھوڑا سا قریب آتا گرمی بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی برداشت تو نہیں ہوتی. اگر اللہ جو ہے وہ اپنے پورے جلال کے ساتھ آسمان دنیا پہ اتر جائے، زمین تو برداشت ہی نہیں کر سکتی اس کے نور کو. لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کے نور کو ہزاروں پردوں میں، حجاب اللہ میں سمیٹ کے، ٹھیک ہے، پھر دنیا میں لایا جاتا ہے. تو وہ حجاب اللہ کی وجہ سے
وہ جو نور ہے وہ اس طرح ان پہ نہیں پڑتا جو کہ ابزارو ہوتا ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں کہ آج رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ ایک دفعہ وحی نازل ہوئی تو آپ سرکار ختمی مرتبہ، وحی کا اثر نہیں ہے یہ کچھ اور میں بات کر رہا ہوں، وحی تو رسالت مآب کو پتہ تھا کیا ہوتا ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، میرے نا آج جسم میں ضعف ہے، مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے. تو بی بی نے، یہ حدیث قصا سے پہلے والی ایک حدیث ہے، یعنی حدیث قصا میں یہ سارا واقعہ ذکر ہے لیکن یہ اس سے پہلے والی ذکر. تو فرمایا کہ آج اللہ جو ہے وہ آسمان دنیا پہ تھا تو وہ اس تجلی اور مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ملا. یعنی یہ اس کے کلمے، یہ حدیث پوری اس طرح اصل میں پورے اس میں یاد نہیں آ رہی، لیکن مطلب کیا اس کا آپ سمجھیں کہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ طور پہ گئے اور کوہ طور جل گیا اور اللہ کی تجلی، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہو رہا تھا وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اور تمہارے صاحب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی. یعنی جب اللہ کا نور بالکل سامنے تھا شب معراج پہ، جس کے بارے میں قرآن کے لفظ ہے، میں نے آپ کو کہا تھا قرآن ایک سینیمیٹوگرافی کو سمجھو، ہو رہا تھا وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اور تمہارے صاحب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ایک کمال کی پرسنالٹی خاص کے، یعنی وہ نور جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے جب ان کی تجلی ظاہر ہوتی ہے تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ اس کی احساس یا فیلنگ یا ذوف یا کچھ تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ نبوت کا تعلق ذوف سے نہیں ہے. یعنی جس کے نام سے کائنات کو شفا ملتی ہو وہ خود بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ میری عقیدت، میرا جو ہے یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے میرا ایمان اس چیز کو. ٹھیک ہے لوگوں کو اور ہوگا، لیکن جس کا نام لے کے بیماریاں دور ہوتی ہیں وہ خود بیمار کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کو دوائی کی ضرورت کیسے پڑتی ہے؟ بات تو صحیح ہے. تو بیٹا یہ کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے بہت سارے راز ہوتے ہیں، سارے ایسے نہیں ہوتے. اس لیے شب برات میں بہت سارے راز ہیں، سارے کھولنے بیٹھیں گے تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اسی لیے تو جو ہے وہ ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی کہ کسی نے ان سے پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اگر اس کی تفسیر میں تمہیں بتا دوں تو تم یقیناً کافر ہو جاؤ گے. یعنی صحابہ کرام کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. اس لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سب بندوں کو بتانے والی نہیں ہوتی. عام سی بات یہ ہے کہ یہ بڑی مقدس رات ہے، اس کا روزہ بھی ہے، اس کا تعلق سرور انبیاء سے بھی ہے، اس کا تعلق آخر الزمان سے بھی ہے. یہ پوری کائنات کا جتنا سسٹم ہے اس کے درمیان یہ ایک برج ہے، سمجھ لیں تو مل جائے گا. جس کے نصیب میں جو ہوگا وہ مل جائے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ کائنات میں بہت سارے لوگ کو جو مغفرت ہو جائے گی سوائے 5 لوگ، ایک حدیث میں کہا جاتا ہے. جی بیٹا، وہ جو 5 لوگ ہیں